30 سال کی عمر کے بعد انسان حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ راتوں کو جاگنا، دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرنا اور باغی سوچ عمر بڑھنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ اس وقت آپ کا جسم زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اپنی اچھی صحت کی وجہ سے مرد خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں ہو گئیں اور پریشانیاں صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی صحت 30 اور 40 کی دہائی میں بھی اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو ان مشوروں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ یوگا کریں، یعنی کہ ورزش کریں یا یوگا کریں۔ لڑکپن میں تو آپ کا جسم کھیل کود اور بھاگ دوڑ کا عادی ہوتا ہے، لیکن 30 سال کی عمر کے بعد اکثر مرد اپنا زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں۔ ویسے بھی 30 سال کی عمر کے بعد جسم کے مسلز اور ٹشو چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں وہ لچک باقی نہیں رہتی، اس لیے ضروری ہے کہ یوگا کیا جائے۔ اس سے جسم میں کھچاؤ ہوگا اور بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور اسٹریس پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پروسٹیٹ پر توجہ رکھیں جی۔ تقریباً 10,000 میں سے ایک مرد کو 40 سال کی عمر کے اندر پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس طرف بھی دھیان دیا جائے۔ جتنی جلدی اس مرض کی پکڑ ہوگی اتنا ہی بہتر اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ یہ علامت دیکھیں تو ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جی ہاں، جنسی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ پیشاب یا انزال کے وقت درد ہوتا ہے، خون آتا ہے، خاص طور پر رات کو پیشاب زیادہ آتا ہے، پیشاب کرنے اور روکنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہے جی کم کھائیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد اگر آپ پہنچ جائیں تو جتنا ہو سکے آپ کم کھائیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد جسم میں چربی کا اضافہ زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، تو 30 سال کی عمر کے بعد جسم کے استعمال میں ہر سال تقریباً 12 کیلوریز کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا کو مناسب رکھیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی پسند کی چیزیں چھوڑنا تو نہیں پڑیں گی، لیکن کم ضرور کھائیں۔ جتنا ہو سکے آپ اس کو اپنی خوراک کو کم رکھیں۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول معلوم کرتے رہیں۔ تقریباً تحقیق کے مطابق 30 سال کی عمر کے بعد ہر سال ٹیسٹوسٹیرون لیول 1% کم ہوتا رہتا ہے۔ آپ میں بھی یہ لیول کم ہو سکتا ہے، لہذا اگر ان علامات کا سامنا ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ تو اگر یہ لیول کم ہو تو اس میں آپ کو خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے، بے خوابی اور ڈپریشن ہوتا ہے، قوت میں کمی ہو جاتی ہے اور بیزاری ہو جاتی ہے، جنسی طاقت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اچھا جی، 30 سال کی عمر کے بعد اگر آپ ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد ہر 3 سال میں ایک مرتبہ چیک اپ ضرور کرانا چاہیے، تاکہ صحت کے مسائل جیسے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول بڑھنے کی صورت پر نظر رکھی جائے۔ ایک اور مسئلہ جس کے لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے وہ ٹیسٹی کیلوریز کینسر ہے۔ اگر اس کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو ٹیسٹیکلز میں درد ہونا یہ کینسر کی نشانی ہے۔ پیٹ یا رانوں کی جڑوں میں درد ہونا، غنودگی ہونا، اسکروٹم میں بھاری پن ہونا،
یہ ساری اس کی نشانی ہے۔ ہاں جی، ورزش روزانہ کریں، کوشش کریں کہ ورزش کریں۔ 30 سال کی عمر کے بعد مسلز کو بڑھانے کے بجائے جسم کو طاقتور بنانے پر توجہ دیں، اس لیے مشقت والی ورزش کے بجائے ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے۔ ہڈیوں کو صحت کا جی خیال رکھیں۔ اس عمر میں اکثر لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، اس کے لیے ہڈیوں کا ڈیول انرجی ایکس رے کرانا چاہیے تاکہ ہڈیوں کی صحت کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ ایسے افراد جو کم چلتے پھرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا جن کی فیملی میں گھٹیا کی بیماری ہوتی ہے، گھٹیا ایک بیماری ہے وہ ہوتی ہے، تو ان کی ہڈیوں کو فریکچر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً 1000 ملی گرام کیلشیم کے ساتھ 400 ملی گرام وٹامن ڈی ملا کر روزانہ استعمال کیا جائے۔ اچھا، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کریں، یعنی کہ ٹینشن نہ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرتے رہیں، خوش رہا کریں۔ تو اس عمر کے لوگ اکثر بیزار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، عام طور پر سٹریس دفتروں کے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی کچھ کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس عمر میں ہر ایک کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی اچھی باتوں پر دھیان دیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وقت گزاریں اور زندگی انجوائے کریں۔